178 9واں سپارہ سورۃ الانفال آیت نمبر 1۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ ترجمہ۔ پوچھتے ہیں آپ سے مال غنیمت کے متعلق، آپ فرما دیجئے مال غنیمت اللہ اور رسول کی ملکیت ہے، پس تم اللہ کی نافرمانی سے بچو اور تم درست رکھو آپس کے معاملات کو، اصلاح رکھو، اور تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ غزوہ بدر اسلام کا پہلا وہ غزوہ ہے جو باقاعدہ طور پر لڑا گیا، یعنی اس میں لڑائی ہوئی، جہاد ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس میں کامیابی عطا فرمائی۔ اس غزوے کے تھوڑے تھوڑے حال احوال ساتھ ساتھ انشاءاللہ بیان ہوتے رہیں گے۔ آیات میں جس حصے کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ اس حصے کی تفصیل ساتھ ساتھ ہوگی۔ چونکہ یہ پہلا موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ نے غنیمت عطا فرمائی، اور اس سے پہلے غنیمتیں حلال بھی نہیں تھی کسی کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، غنیمتیں میرے لیے حلال کی گئی ہیں، مجھ سے پہلے باقیوں کے لیے حلال نہیں تھی۔ اور بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ حلال ترین مال کی فہرست میں سے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ مال غنیمت ہے، کہ اللہ تعالیٰ براہ راست وہ مال بندے کو عطا فرماتے ہیں، براہ راست بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ اب جب یہ مال غنیمت ملا تو اس میں جو مجاہدین تھے وہ مختلف جماعتوں کی شکل میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگی حکمت عملی تھی وہ بھی بڑی کمال کی ہوا کرتی تھی، کہ جس طرح آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے تمام شعبوں میں کام کیا اور ہر شعبے میں ایسی مہارت کہ اس شعبے کے آج کے جو بڑے بڑے ماہرین ہیں ان حالات کو پڑھ کر ان کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں، اسی طرح جو سپہ سالار ہیں آج بھی مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سپہ سالار بھی کوئی نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے جماعتیں تقسیم کی، اس جماعت نے یہ کرنا ہے، اس جماعت نے یہ کرنا ہے، اس جماعت نے یہ کرنا ہے۔ ایسا ہی ہوا۔ جب وہ کافر وہاں سے بھاگے تو مسلمانوں کی ایک جماعت نے ان کا تعاقب کیا تاکہ یہ پلٹ کر پھر نہ آئے حملہ کرنے کے لیے۔ ایک جماعت وہ تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع تھی،
آپ کے دائیں بائیں، تاکہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے، نقصان نہ پہنچا سکے۔ اور ایک جماعت وہ تھی جو براہ راست مال غنیمت جمع کر رہی تھی، براہ راست جنہوں نے جمع کی۔ اب مال غنیمت ان میں سے کس کو دیا جائے؟ ہر ایک اس کا دعوے دار ہے کہ اصل غنیمت کے مستحق تو ہم بنتے، ہم بنتے۔ جنہوں نے تعاقب کیا ان کا، وہ کہنے لگے کہ اگر ہم تعاقب نہ کرتے وہ تو دوبارہ آ کے لڑتے، پھر پتہ نہیں کیا بنتا۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے حفاظت کے لیے، انہوں نے کہا بھی اصل کام تو ہم نے کی ہے۔ اور جنہوں نے مال غنیمت جمع کیا انہوں نے کہا بھی یہ مال آئے تو ہمارے پاس ہے، جمع تو ہم نے کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح میدان جہاد میں جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے۔ ظاہری بات ہے لڑائی میں ان چیزوں میں جو جوان آگے ہوتے ہیں ان کا کردار ہوتا ہے، وہ بوڑھے کا نہیں ہو سکتا۔ لیکن حکمت عملی، سوچ اور یہ چیزیں جو بوڑھے کی ہیں وہ جوان کے نہیں ہو سکتے۔ تو ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ ڈالا اور بھرپور طریقے سے ڈالا۔ سب کی خدمات ہیں اور اپنی جگہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں میرے بھائی تھے جن کا نام تھا عمیر، وہ شہید ہو گئے۔ جس بندے نے ان کو قتل کیا، میں نے دیکھ لیا کہ یہ فلانا آدمی ہے۔ بعد میں ایسا ہوا کہ وہ میرے قابو میں آ گیا، میں نے اس کو بھی قتل کر دیا، اور اس کی جو تلوار تھی وہ میں نے لے لی۔ اب میں یہ چاہتا تھا کہ یہ تلوار یاد دہانی کے طور پر میرے پاس رہنی چاہیے کہ اس بندے کو میں نے قتل کیا ہے، اور اس تلوار سے اس نے میرے بھائی کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا۔ میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی خدمت میں آیا اور میں نے عرض کیا کہ آپ یہ تلوار مجھے دے دیں، میں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ بھی یہ تو مال غنیمت کی ہے، میں نے جمع کرا دی خاموشی سے۔ تو اس طرح کی صورتحال تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر سورہ انفال کو نازل فرمایا اور مال غنیمت کی تقسیم کا بھی ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا کہ مال غنیمت در حقیقت اللہ ہی کی ملکی ہے۔ اللہ جس طرح حکم دیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے تقسیم فرما دیں گے، تو لہذا یہ ان کا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ہے، آپ کا نہیں ہے۔ کوئی یہ دعویٰ نہ کرے کہ یہ مال ہمارا ہے اور ہماری وجہ سے یہ آیا ہے، اس لیے ہمیں ہی ملنا چاہیے۔ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ کس کو کتنا دینا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ سب سے پہلی والی یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، فرمایا کہ آپ نے تلوار مانگی تھی، یہ لے اب آپ تلوار میں آپ کو دیتا ہوں۔ قل الانفال للہ والرسول، ہماری ملکیت ہے، اب ہم دے سکتے ہیں۔ پہلے تو یہ تھا نا کہ وہ کہتے ہم مالک ہیں، وہ کہتے ہم مالک ہیں، تو جو مستحق ہوگا اس کے استحقاق کے بغیر تو نہیں دے سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اختیار اپنے پاس رکھا ہے اور مجھے بھی دیا ہے، تو اس لیے آپ کے خواہش کے مطابق اب آپ کو دی جاتی ہے، آپ نے تلوار ان کو دے دی۔
میدان جہاد میں جو مال حاصل ہوتا ہے اس کے لیے قرآن مجید میں مختلف الفاظ استعمال کیے گئے۔ عام طور پر بس سب کا معنی مال غنیمت کر دیا جاتا ہے، جبکہ ان کے اندر تھوڑا تھوڑا فرق بھی ہوتا ہے۔ مثلا میدان میں تو نکلے، جہاد کے لیے تو گئے، باقاعدہ لڑائی کی نوبت نہیں آئی، باقاعدہ۔ اب وہ لوگ یا تو مال چھوڑ کر بھاگ گئے یا رضاکرانہ طور پر انہوں نے دے دیا، اس کو کہا جاتا ہے مال فے۔ ما افاء اللہ علی رسولی، 28ویں سپارے سورہ الحشر میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ غنیمت کا لفظ کہا جاتا ہے کہ جو جنگ، جہاد اور لڑائی کے بعد جو مال حاصل ہو جائے اس کو کہتے ہیں مال غنیمت۔ انفال جو لفظ یہاں استعمال ہوا ہے، یسألونک عن الانفال، انفال جمع ہے نفل کی۔ نفل کہا جاتا ہے خوشی کو، رضامندی کو، اللہ کے فضل کو، انعام کو۔ بطور فضل اور انعام کے دیکھیں نا، نفل نماز، نفلی روزہ، کہ انسان اپنی خوشی سے ایک عمل کر رہا ہے اللہ کے فضل اور اللہ کے انعام کو حاصل کرنے کے لیے، اس لیے کہتے ہیں یہ نفلی نماز ہے، یہ نفلی روزہ ہے، تو فرض واجب نہیں ہے۔ کسی مجاہد کی کارکردگی سے خوش ہو کر عام مال غنیمت سے ہٹ کر اس کو کسی چیز کا دیا جانا، یہ نفل کہلاتا ہے۔ ایک زیادہ چیز انعام کے طور پر اس کو دی گئی کہ آپ کی جو کارکردگی ہے وہ بہت زبردست رہی اور بڑی نمایاں رہی، اس کو جو مزید انعام دیا جائے اس کو اصل میں انفال کہا جاتا ہے، نفل۔ لیکن مطلقاً مال غنیمت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ میدان جہاد میں جو حاصل ہو، یہاں پر باقاعدہ لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی اور اللہ نے اس کے نتیجے میں مال عطا فرمایا تو مال غنیمت ہے، لیکن اس کو بھی یہاں پر نفل فرمایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کبھی کبھی ارشاد فرما دیتے ہیں من قتل قتیلا فلہ سلبہ، کہ جو شخص لڑائی کرتے ہوئے کسی کو قتل کرے گا اس کا سامان اسی کا ہی ہو جائے گا، وہ اس سے لے لیں، ہمیں اس سے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی یہ ہوتا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کارکردگی دکھانے والے کو الگ سے کچھ انعام کے طور پر دے دیا کرتے تھے کہ آپ جو ہے نا یہ مال اپنے پاس رکھ لیں، انعام کے طور پر جو ہے وہ آپ کو دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے کئی انداز، اور ایک تو یہی ہے کہ مال لایا جائے اور پھر اس کے مطابق جو ہے غنیمت سب ان غانمین میں جو لانے والے ہیں، جہاد کرنے والے ہیں، ان کے اندر ان کو برابر تقسیم کر دیا جائے۔ یا اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات بسا اوقات جنہوں نے جانوروں کا انتظام کیا لے کر گئے، ظاہری بات ان کے چارے کا نظام باقی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات ان کو الگ دے دیتے تھے، آپ کا خرچہ ہوا وہ اپنا آپ لے لیں اور یہ غنیمت۔ اور یہ بھی صورت ہوتی تھی کہ جو پیدل گئے، جن کے پاس جانور نہیں تھا، خرچ نہیں ہوا، ان کو جتنا حصہ دیا جاتا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات گھوڑے والے کو اس سے ڈبل دے دیا کرتے تھے۔ اس نے پہلے گھوڑا پالا بھی، رکھا بھی، اور پھر لے کر گئے ہیں، ظاہری بات ہے وہ گھوڑا بھوکا تو نہیں رہ سکتا،
اس کا وہ انتظام کرتا رہا، کہاں سے کیا، کیسے نہیں کیا، کبھی پیسوں سے خریدنا پڑا، کیا ہوا، تو اس کا خرچہ زیادہ ہوتا تھا۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات بسا اوقات ان کو ڈبل دے دیا کرتے۔ اس طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات مال غنیمت تقسیم فرمایا کرتے ہیں، جس کی مزید تفصیل اس رکوع کے غالباً 5ویں رکوع کے اندر آ رہی ہے، جو 10ویں سپارے کی پہلی آیت ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، وہاں پر اس کی مزید وضاحت ذکر کی جائے۔ یہاں پر جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی نا کہ مال غنیمت اللہ کا اور اللہ کے رسول کی ملکیت ہے، تو سب مسلمانوں کو، ایمان والوں کو خاموش کرا دیا کہ لہٰذا اب کسی کو یہ دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مال غنیمت ہمارا ہے اور ہمیں دیا جائے، ہمیں ملنا چاہیے۔ فرمایا چھوڑ دو اس بات کو، جن کی ملکیت ہے وہ خود تقسیم کریں گے، تم وہ کام کرو جو تم کر سکتے ہو اور جو تمہاری ذمہ داری میں شامل ہے، جو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اس پر تمہیں کوئی ضرورت نہیں بات مباحثہ کرنے، جو تمہارے اختیار میں ہے تم اس کو اپنے اختیار سے کرنے والے بنو۔ اور وہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، فرمایا کہ اگر تم ایمان والے ہو صحیح معنی میں تو پھر تمہیں یہ 3 چیزیں اپنانا ہوں۔ نمبر 1 فرمایا فاتقوا اللہ، فاتقوا اللہ، ایمان والوں اللہ تعالی کی نافرمانی سے ہمیشہ بچو، کہ اپنے ذہن کو اس بات کے لیے 100% تیار کر لو کہ موقع خوشی کا ہو یا غمی کا ہو، لڑائی کا ہو یا فتح اور کامیابی کا ہو، مال دینے کا ہو یا مال کے وصول کرنے کا ہو، کسی موقع پر تم سے اللہ کی نافرمانی سرزد نہیں ہونی چاہیے، نافرمانی سرزد نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ مال غنیمت لیتے 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 کہیں اللہ کی نافرمانی کر بیٹھو، کامیابی اور کامرانی ملی، خوشیاں اتنی مناؤ کہ مناتے مناتے اللہ کی نافرمانی میں چلے جاؤ، اللہ نہ کرے تم پر غم کے پہاڑ ٹوٹ گئے، پریشانیاں آ گئیں، تو ان غموں کی وجہ سے تم اللہ کی حدود کی پامالی شروع کر دو۔ نہ نہ نہ، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ فاتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے ہمیشہ بچو، اس کی مخالفت کبھی نہیں کرنی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ عام طور پر لفظ تقوی آئے تو اس کا معنی کرتے ہیں کہ حدود شرع کی حفاظت کرنی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے حد بندی کی ہے ہر جگہ، جس طرح ایک ملک ہے نا اس کی ایک سرحد ہے، فرمایا دین اسلام کی بھی سرحدیں ہیں، سرحدیں، ان سرحدوں کو کبھی بھی عبور نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو ان سرحدوں کو عبور کرتا ہے ہمیشہ وہ باغی تصور ہوتا ہے، باغی تصور ہوتا ہے کہ فلانا بندہ ملک کے قانون کو نہیں مانتا، یہ ملک کا باغی ہے، تو جو شریعت کے قانون کو نہیں مانتا وہ شریعت کا باغی ہوتا ہے۔ فاتقوا اللہ، ہمیشہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ دوسری چیز وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، فرمایا کہ تم آپس میں اصلاح کرایا کرو اور صلح رکھا کرو۔ یہ مال آنے جانے کی چیز ہے، آج ہے تو کل نہیں ہوگا، کل نہیں ہے تو آج ہے، اس کی وجہ سے اپنے تعلقات کو مت خراب کرو، اپنے تعلقات کو مت خراب کرو، جو تمہاری رشتہ داریاں ہیں، ایمانی تعلق ہیں، دینی تعلق ہیں، دین کے لحاظ سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو، چند روپوں اور چند پیسوں کی خاطر
اپنے دلوں میں کدورتیں پیدا کرو، ایک دوسرے کی مخالفت کرنے لگو، فرمایا یہ ایمان والے کی شان نہیں۔ صلح رکھو آپس میں، اور اگر کہیں ناراضگی ہو جائے تو اصلحو، ان کے درمیان صلح کرایا کرو تم۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، فرمایا ایمان والے آپس میں سب بھائی ہیں، بھائیوں میں ناچاکی ہو جائے، ناراضگی ہو جائے، ایمان والو تمہارا کام تماشا دیکھنا نہیں ہے کہ اس بھڑکتی آگ پر تم تیل ڈالنے کی کوشش کرو اور بھڑکاؤ اس معاملے کو، ہاں ہاں یہ ہے ہی ایسا ہے، یہ تو فلانا ہے، نہیں۔ فرمایا آگ بھڑکانا کمال نہیں، اسے بجھانا کمال ہے، کہ تم ان کو آپس میں بھائی بھائی کرو۔ اصلحوا ذات بینکم، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں، ہی الحالقۃ، جو ہلک کر دینے والی ہے۔ فرمایا وہ صرف سر کا ہلک کرنے والی نہیں کہ جس طرح بال ہلک کرایا جائے اس طرح پھروایا جائے سر پر تو سر کے بال سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا نہیں نہیں، ایسی چیز بتانے لگا ہوں جس سے انسان کا دین ختم ہو جاتا ہے، دین ختم ہوتا ہے، جس طرح اس طرح پھیلے بال ختم، سب گئے۔ فرمایا وہ چیز ہے فساد ذات البین، آپس کے تعلقات کو خراب کر۔ فرمایا کہ یہ ایسی منحوس اور غلط چیز ہے کہ اس کی وجہ سے انسان دین سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ دو بھائی آپس میں لڑے، ناراضگی ہوئی، مال کی خاطر، پیسوں کی خاطر، اس کے بعد دشمنی بڑھتی 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 یہاں تک جاتی ہے کہ دونوں دین سے ہاتھ دھو بیٹھتے، قتل تک نوبت پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی؟ اور قتل کے بارے میں خود قرآن و سنت میں موجود ہے کہ جس نے کسی آدمی کو قتل کیا، یوں سمجھو اس نے کائنات کے سارے انسانوں کو قتل کر دیا، اور ہمیشہ کی جہنم کا قرآن مجید میں ذکر۔ کہاں رہا اس کا جو ہے نا دین، کہاں گئی نمازیں اور دینداری؟ پھر ہر وقت یہی ہوگا گھر میں، اس نے یوں کیا، اس نے یوں کیا، ہر وقت غیبتیں، پھر غیبت سے نکل کے بہتان، پھر تجسس اور ٹو میں رہنا کہ یہ کیا کرتے ہیں اور کیا ہے۔ تو جب ہر وقت انسان میں اتنا گند بھرا ہوا ہو، اس کی نماز کے اندر بھی وہی چل رہا ہوتا ہے، اس نے ایسا کہا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ فرمایا کہ یہ چیزیں انسان کے دین کو مونڈ دیتی ہیں، ہلک کر دیتی ہیں، گنجا کر دیتی ہیں، اسلام گیا صاف ستھرا ہو گیا۔ اس لیے وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس میں صلح رکھا کرو، صلح کرایا کرو۔ پرسوں ہم حدیث میں پڑھ رہے تھے، مدرسے میں جو سبق ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی صلح کرانے کے لیے خلاف حقیقت بات بھی کہہ دیں، اللہ کے ہاں جھوٹ نہیں لکھا جائے گا، جبکہ بات غلط کر رہا ہے۔ کہ دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے، معاملے کو نرم کرنے کے لیے ایک کے پاس گیا، اس کو کہا کہ بھائی جانے دو، معذرت کر، نہیں جی اس نے ایسا کیا، نہیں جی وہ بھی شرمندہ ہے جی، وہ بھی کہہ رہا تھا میرے سے غلط ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، جو بھی ہے میرا بھائی ہے، چلو مال لے گیا ہے تو کوئی نہیں، میں نے لے لیا، نہیں ہونا چاہیے تھا ویسے، کسی وقت میں معافی مانگتا ہوں، حالانکہ اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ مقصد کیا ہے؟ اس کو ٹھنڈا کرنا ہے۔ یہ ہو گیا، پھر وہ دوسرے کے پاس گیا، اس کو بھی ایسی کوئی بات کی جس سے وہ نرم ہو جائے، اور آہستہ آہستہ ان کو قریب لانے کی کوشش کریں
فرمایا حقیقت کے اعتبار سے تو جھوٹ ہے، جو وہ بات ادھر بھی کر رہا ہے ادھر بھی کر رہا ہے، لیکن فرمایا اللہ کے ہاں اس بندے کے کھاتے میں جھوٹ نہیں لکھا جائے گا، الٹا نیکی لکھی جائے گی کہ اس نے لڑے ہوئے دو بھائیوں کو آپس میں ایک کر دیا، ایک کر دیا۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، یہ تمہارے کرنے کا کام ہے، تم یہ کرو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تیسری چیز فرمایا ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا، جو موقع آ جائے یہ دیکھو کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، تقوی میں کیا ہے؟ ہمیں بچنا کن چیزوں سے چاہیے، اس موقع پر کن کن چیزوں سے بچنا ہے۔ اطیعوا اللہ ورسولہ، کن کن چیزوں کو ہم نے کرنا ہے، اطاعت والی کون سی چیزیں؟ بس فرمایا جو کرنے کا کام ہے وہ کرتے جاؤ، جو بچنے کا کام ہے اس سے بچتے جاؤ، خود بھی صلح رکھو اور صلح کراتے رہو۔ فرمایا بس تم یہ کرو گے نا ایمان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ پھر تمہیں ہر لحاظ سے پاکیزہ بنا دے، یہ پاکیزہ معاشرہ جو ہے وجود میں آئے گا۔ اللہ ہمیں یہ تینوں چیزیں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔